السلام علیکم دوستو، پاک اسلام اردو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے حکیم سلیمان اسلم موچی اور ایک تاجر کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زندگی سادہ اور دل سکون سے بھرے ہوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں، کچے راستے، کھیتوں کی سرسبزی اور شام کے وقت مسجد سے آتی ہوئی اذان زندگی کو پرسکون رکھتی تھی۔ اسی طرح ایک چھوٹا اور خوبصورت سا گاؤں تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کو نام سے جانتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا تو پورا گاؤں اس کی خبر لیتا اور اگر کسی کے گھر خوشی ہوتی تو سب شریک ہوتے۔ اسی گاؤں میں دو آدمی رہتے تھے جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کا پیشہ بالکل مختلف تھا۔ ایک تھے حکیم سلیمان اور دوسرے تھے اسلم موچی، مگر اللہ نے دونوں کو ایک ایسی دولت عطا کر رکھی تھی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی: نیک دل اور قناعت پسندی۔ حکیم سلیمان تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ لمبی سفید داڑھی، نرم لہجہ اور پیشانی پر نماز کا نشان۔ ان کا مطلب گاؤں کی مسجد کے قریب تھا۔ وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ ان کے پاس لکڑی کی الماریوں میں مختلف جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن لوگ کہتے تھے کہ ان کی اصل طاقت ان کی دعا ہے۔ ایک دن ایک غریب عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، حکیم صاحب، میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر میرا بچہ بہت بیمار ہے۔ حکیم سلیمان فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بچے کا معائنہ کیا اور دوا تیار کی۔ پھر بولے، بیٹی، شفا اللہ دیتا ہے، پیسے کی فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عورت نے بہت ساری دعائیں دی اور چلی گئی۔ دوسری طرف گاؤں کے بازار کے آخر میں ایک چھوٹا سا چھپر تھا۔ وہی تھی اسلم موچی کی دکان۔ اسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ چمڑا اور دھاگے ہوتے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر ہی جوتے سیا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے، کیونکہ اسلم صرف موچی نہیں تھا، وہ ایک نرم مزاج انسان بھی تھا۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی لنگڑاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے جوتے تقریباً ٹوٹ چکے تھے۔ اسلم نے انہیں دیکھا اور فوراً ٹھیک کرنا شروع کر دیے۔ جب جوتے ٹھیک ہو گئے تو بوڑھے نے پیسے دینے چاہے۔ کریم نے ہاتھ روک لیا اور کہا، بابا جی، آپ کی دعائیں ہی کافی ہیں۔ بوڑھے نے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دیتے ہوئے چل دیا۔ اسی طرح کی کئی بہت سی عادتیں حکیم سلیمان اور اسلم موچی کی ملتی ہوئی تھیں۔ اسلم کا گھر بہت چھوٹا اور سادہ تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ نہایت صابر اور سمجھدار عورت تھی۔ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں کھانے کے لیے صرف تھوڑی سی روٹی ہوتی، پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ہوتا۔ ایک رات جب اسلم گھر آیا تو کچھ دیر بعد فاطمہ نے نرمی سے کہا، آج بس تھوڑا سا ہی کھانا ہے۔ اسلم نے سنجیدگی سے کہا، فکر نہ کرو، اللہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا۔ پھر سب نے بیٹھ کر وہ تھوڑا سا کھانا کھایا اور اسلم نے بچوں کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا قافلہ آیا۔ اونٹ، گھوڑے اور قیمتی سامان دیکھ کر لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ قافلہ ایک امیر تاجر کا تھا جس کا نام سلیم تھا، مگر یہ تاجر تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ وہ شدید بیمار تھا، علاج کے لیے آیا تھا۔ اس نے کئی شہروں میں علاج کروایا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے اسے بتایا کہ اس گاؤں میں ایک دانا حکیم رہتے ہیں، وہ بہت دور اندیش اور قابل ہیں۔ وہ تاجر فوراً حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ حکیم سلیمان نے اس کا معائنہ کیا۔ وہ پہلے تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، کیا نام ہے تمہارا اور کہاں سے آئے ہو؟ تاجر نے اپنی بے بسی ظاہر کی کہ مال کی کمی نہیں، لیکن بیماری جان کو بن آئی ہے۔ کسی طبیب سے بھی مجھے فائدہ نہ ہو سکا۔ سفر میں کچھ لوگوں نے آپ کا ذکر کیا تو چلا آیا۔ حکیم صاحب سنتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ اصل میں وہ بیماری کی تشخیص کر رہے تھے، یہی ان کا انداز اور طریقہ تھا۔ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا، تمہاری بیماری جسم کی نہیں، دل کی ہے۔ تاجر حیران ہوا، دل کی بیماری؟ حکیم نے کہا، تم نے دولت بہت کمائی ہے مگر سکون کھو دیا ہے۔ اس پر تاجر سلیم سوچ میں پڑ گیا۔ حکیم نے اسے کہا، علاج ہو جائے گا، میں دوا بھی دوں گا اور راستہ بھی بتاؤں گا۔ تمہیں کچھ دن یہی اس گاؤں میں ٹھہرنا ہوگا۔ پہلے تم بازار میں ایک موچی ہے اسلم، اپنے جوتے اس سے ٹھیک کرواؤ۔ تاجر حکیم کی اس بات پر حیران ہوا مگر وہ وہاں چلا گیا۔ جب وہ
وہ اسلم کی دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک سادہ آدمی زمین پر بیٹھا جوتے سی رہا ہے۔ اسلم نے جوتے دیکھ کر کہا، یہ جوتے خوبصورت ہیں مگر سخت ہیں، مگر پریشانی کی بات نہیں، میں ان کو ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اسی لمحے ایک یتیم لڑکا اسلم کے پاس آیا، اس کے پاؤں ننگے تھے۔ وہ بولا، چچا میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اسلم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بڑے دل کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دکان میں سے ایک جوڑا نکالا اور اسے دے دیا۔ لڑکا خوشی سے اچھل پڑا۔ تاجر یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ تو چلا گیا پر تاجر سلیم کا دل اس واقعے سے نرم پڑ گیا۔ تاجر سلیم کچھ دن گاؤں میں رکا اور پھر علاج کروا کر چلا گیا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن خبر پھیلی کہ موچی اسلم شدید بیمار ہو گیا ہے۔ وہ کئی دنوں سے دکان پر نہیں آیا تھا۔ گاؤں والے بھی پریشان ہوئے۔ موچی کی بیماری کی خبر حکیم کو بتائی۔ حکیم سلیمان فوراً اس کے گھر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلم چارپائی پر لیٹا ہے اور خاصا کمزور پڑ چکا ہے، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ حکیم نے دوا دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اتفاق سے اسی وقت تاجر سلیم دوبارہ گاؤں آیا۔ جب اسے اسلم کی بیماری کا پتہ چلا، وہ فوراً اس کے گھر پہنچا۔ اسلم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا ہے۔ اسلم نے کمزور آواز میں کہا، سبق؟ اور میں نے؟ تاجر نے کہا، ہاں تم نے، کہ دل کو سکون دولت سے نہیں قناعت سے ملتا ہے۔ پھر اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے بہت سارے جوتے خریدنے کا اعلان کیا اور سب جوتے کریم کی دکان سے بنوانے کا فیصلہ کیا۔ چند ہفتوں بعد اللہ کے فضل سے کریم صحت مند ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے حکیم سلیمان جسموں کے طبیب ہیں اور موچی اسلم دلوں کے۔ اسلم موچی کی چھوٹی سی دکان پھر سے آباد ہو گئی تھی۔ اب بازار میں پہلے سے زیادہ لوگ اس کے پاس آنے لگے تھے۔ کچھ لوگ جوتے بنواتے، کچھ صرف اس سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اسلم کی عادت اب بھی ویسی ہی تھی۔ اگر کوئی غریب آتا تو وہ مزدوری کم لے لیتا اور کبھی کبھی بالکل بھی نہیں لیتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت بازار میں ایک اجنبی نوجوان آیا۔ اس کے کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسلم کی دکان کے پاس آ کر رک گیا۔ اسلم نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بھائی لگتا ہے تم بہت دور سے آئے ہو؟ نوجوان نے آہستہ سے جواب دیا، جی میں مسافر ہوں، کئی دنوں سے سفر کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے جوتے بری طرح پھٹ چکے تھے۔ اسلم نے فوراً کہا، بیٹھ جاؤ، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوجوان بیٹھ گیا۔ اسلم نے جوتے ہاتھ میں لیے تو دیکھا کہ وہ تقریباً ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے نئے چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور خاموشی سے مرمت کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کریم نے مسکرا کر جواب دیا، مسافر کے جوتے ٹھیک کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات سن کر نوجوان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جب جوتے ٹھیک ہو گئے تو نوجوان نے کھڑے ہو کر اسلم کو غور سے دیکھا۔ پھر اس نے کہا، تم وہی اسلم موچی ہو نا جس کے بارے میں نے سنا تھا؟ اسلم حیران ہوا، کیا سنا تھا؟ نوجوان بولا، میں پڑوسی شہر سے آیا ہوں، وہاں لوگ تمہاری نیکی کے قصے سناتے ہیں۔ اسی وقت حکیم سلیمان بھی بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ رک گئے اور دونوں کو دیکھنے لگے۔ نوجوان نے حکیم صاحب کو سلام کیا۔ پھر اس نے کہا، میں ایک مدرسے میں طالب علم ہوں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر نیکی دیکھنی ہو تو اس گاؤں میں دو آدمیوں کو دیکھو، ایک حکیم سلیمان اور ایک اسلم موچی۔ یہ سن کر اسلم شرما گیا اور سر جھکا لیا۔ حکیم سلیمان مسکراتے ہوئے بولے، اصل نیکی وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف کے لیے۔ نیکی کے ساتھ بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ اسی شام گاؤں میں ایک بری خبر آئی۔ گاؤں کے قریب دریا میں سیلاب آ گیا تھا اور کئی مسافروں کا سامان بہہ گیا تھا۔ کچھ لوگ زخمی بھی تھے۔ گاؤں والے فوراً مدد کے لیے نکل پڑے۔ حکیم صاحب زخمی لوگوں کے علاج کے لیے پہنچ گئے اور اسلم موچی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے جوتے پانی میں بہہ گئے اور وہ ننگے پاؤں کھڑے ہیں۔ اسلم فوراً اپنے گھر گیا اور جوتوں کے جتنے جوڑے تھے سب لے آیا۔ وہ لوگوں میں بانٹنے لگا۔ ایک آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، تم یہ سب مفت میں دے رہے ہو؟ اسلم نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی اللہ انسان کو اس لیے دیتا ہے
ताकि वो दूसरों को दे सके। जब रात को सब लोग वापस आए तो हकीम सुलेमान ने असलम से कहा, बेटा तुमने आज जो किया है वो बहुत बड़ा सदका है। असलम ने आजिजी से कहा, हकीम साहब मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो आपने हमें सिखाया है। हकीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह ऐसे बंदों से ही दुनिया को आबाद रखता है और यही हकीकत है। जब तक अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी जिंदा बाकी रहेगा, अल्लाह दुनिया के निजाम को कायम रखेगा। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये कहानी हमें कई बड़े सबक सिखाती है। एक ये कि कनाअत सबसे बड़ी दौलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी दिल की मालदारी है और ये कि दूसरों की मदद करना सदका है। आखिरी बात बहुत अहम है, नेक लोगों की सोहबत इंसानों को बदल देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। आगे आप देखेंगे सर्दियों की रात में इस गांव में 3 चोर आते हैं और वो पकड़े जाते हैं। सवाल ये है कि उनकी इस्लाह कौन करता है। और ताजिर सलीम की एक बार फिर गांव वापसी होती है। इस बार वो साजो सामान के साथ एक मंसूबा लेकर आता है। क्या ताजिर अपना महल तामीर करवाएगा या गांव वालों के लिए कुछ और? ये सब कुछ आप सुन पाएंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि आपको पार्ट 2 का कितना इंतजार है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा या बिल्कुल भी नहीं। पाक इस्लाम उर्दू को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो पूरी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।